بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علی بھائی ایک ہمارے بریلوی بھائی تھے، وہ انڈیا سے، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ منی جو ہے وہ کپڑے پہ خشک ہو جائے تو وہ صاف نہیں ہوتی، اس کا کیا حل ہے؟ ارے وہ اصل میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ان کی۔ وہ اصل میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑوں پہ جب اس طرح منی لگ جاتی تھی، اگر وہ خشک ہو جاتی تو وہ کھرچ دیتی تھی، اور اگر وہ گیلی ہوتی تو پھر آپ دھو دیا کرتی تھی۔ تو منی کے بارے میں اتفاق ہے ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں کہ اگر یہ گیلی حالت میں آپ دھو دیں گے تو دھوئے بغیر تو یہ پاک نہیں ہوگی۔ صرف امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام شافعی اور امام مالک وہ منی کو ناپاک نہیں سمجھتے، لیکن اوورال ہماری جو تحقیق ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف درست ہے کہ یہ منی ناپاک ہے۔ تو گیلی ہوگی جب مطلب اس حالت میں آپ اسے دھو دیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کے لیے کپڑے کا پھر خشک ہونا ضروری نہیں ہے، ونس آپ نے اس کے اوپر سے ساری چکنائی ریموو کر دی۔ لیکن اگر وہ خشک ہو جائے تو پھر اس کے لیے دھونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کھرچ کے پاک کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے بہت زیادہ وہم نکالنا ہے تو کھرچنے کے بعد بے شک دوبارہ اسے دھونا ہے تو دھو لے۔ تو وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے۔ باقی تو آج کل کے زمانے میں جب کہ ڈٹرجنٹ اویلیبل ہیں، اتنے اچھے صابن اویلیبل ہیں، آج کل تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز ریموو نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، ایک بشیر صاحب تھے، سینئر پرسن تھے، وہ شاید پیر گانے سے تعلق رہتے تھے، وہ پوچھ رہے تھے ان کا آپ نے الگ سے بھی ایک جو ہے نا وہ انشاءاللہ بشیر صاحب کا آپ نے اسپیشلی جو ہے نا ان کا کلپ اپلوڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس طرح کے لوگوں کے یار آپ لوگ نمبر لے لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں ونریبل نہ ہو جاؤں، اس کی اجازت کے بعد اس کی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں۔ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ اب یہ اسپیشل گیسٹ ہے تو میں اس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوں، تو آپ ان کے ساتھ نمبر ایکسچینج کر لیا کریں، تاکہ کل کو اگر آپ نے ویڈیو ان کی الگ سے اپلوڈ کرنی ہے نا تو ایک دفعہ اخلاقاً پوچھ لیں کہ بھائی اس کے کانسیکوینسز یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنی دلیری مطلب اگر افورڈ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کی بشیر صاحب نے کیا کہا تھا؟ جی وہ تبلیغ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ انہوں نے تو رفل جان شروع کیا ہے، وہ پیر گانے سے شاید تعلق رکھتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، میں مجھے سمجھ آ گئی ان کا سوال، میں نے سنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے اب نیکسٹ مجھے کیا کرنا ہے؟ تو بشیر صاحب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے مجلس نمبر 100 میری دیکھنی ہے، بابوں کا خدا ورسز کتابوں کا خدا۔ وہ جب آپ مجلس دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل دین ہے یہ کچھ اور ہے، اور جو قرآن میں سنت میں صحیح الاسناد حدیث میں دین ہے وہ اور ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ایجوکیٹ ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور کوشش کریں تفہیم القرآن پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اس مجلس نمبر 100 کو تو پرائورٹی پہ دیکھیں، یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، 5 گھنٹے کی یہ مجلس نمبر 100۔ اور میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں کہا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جو اپنے اعمال کو پیش کر سکتا ہوں، ان میں سے ایک یہ مجلس ہے کہ جو الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنی ہے۔ آپ کو ہمارے سینکڑوں لیکچرز دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک مجلس 100 دیکھ لینا تو آپ کو ایک تو دین کے بارے میں نو ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ پھر مجلس 50 دیکھیں، جس میں 4 گھنٹے کے اندر میں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے حکمت بتائی ہے، کس طریقے سے آپ نے دین کا کام آگے لے کے چلنا ہے، آپ کو کس بندے سے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کس فرقے والے کے سامنے بات کیسے رکھنی ہے، اس کا جو رسپانس آئے گا اس کو آپ نے کاؤنٹر کس طریقے سے پازیٹیولی کرنا ہے، یہ ساری باتیں۔ یہ 2 مجلس ہیں، یعنی 50 اور 100۔ یہ وہ کرکٹ کی نسبت سے ہی تھی، ویسے تو گولڈن جوبلی اور ڈائمنڈ جوبلی کہہ لیں یا پلاٹینیم جوبلی کہہ لیں۔ 100 اور 50 نمبر مجلس یہ دیکھ لیں جی بشیر صاحب، آپ کے لیے مشورہ ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ ایک عمر بھائی تھے، وہ شاید نماز رفع الجین کے پڑھنے سے ڈرتے ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بغیر رفع الجین کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں اس طرح کے سوالات بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور ہر ایک کی سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہے۔ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے گھر والوں سے ٹکر لینا۔
خصوصاً جو زیادہ ایجوکیٹڈ فیملیز نہیں ہیں اور اسی طریقے سے زیادہ پوش علاقوں میں نہیں رہتے، ان کے لیے تو پرابلم ہوتی ہیں. جو اب جس طرح پوش علاقوں میں رہ رہے ہیں، ڈیفنس کے اندر، بیریئر ٹاؤن کے اندر، وہاں پہ تو نہ علماء اتنا تنگ کرتے ہیں اور لوگ بھی تھوڑے کھلے ذہن کے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے اور آپ کو فتنے میں ڈلنے کا اندیشہ ہے، تو آپ نماز میں جو ایٹ لیسٹ جو درجہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. مثلاً وہ درجہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے رفع الیدین سے ان کو چڑھ ہے نا، یا اونچی آمین کہنے سے، تو آپ کچھ عرصے کے لیے ان دو چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، لیکن باقی ساری نماز سنت کے مطابق پڑھیں. یعنی جلسہ استراحت کریں، پہلی رکعت میں بیٹھ کے اٹھیں. ہاتھ باندھنے کا بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق باندھیں. باقی ساری چیزیں سنت کے مطابق کریں، صرف رفع الیدین کے اوپر ایشو ہے. اور یہ میں صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو بچے اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ ان کے لیے ایکسٹریم ایک سچویشن کریٹ ہو جائے گی. جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کے لیے تو قطعاً ایسا نہیں ہے. اور کوشش کریں ساتھ ساتھ قائل کرنے کی، اور اپنے ماں باپ کو بھی مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ مولوی ہیں بیسیکلی جو ماں باپ کا دماغ خراب کرتے ہیں، پھر وہ ان کو تانے دیتے ہیں کہ تیرے بچے کو کیا ہو گیا. اور یہ اتنے بے شرم ہیں یہ علماء سو کہ کبھی کسی ایسے باپ کو نہیں سمجھاتے کہ جس کا بچہ نماز نہ پڑھتا ہو. ہاں، بچہ رفع الیدین سے نماز شروع کر دے تو اس کو 50 مولوی سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو آپ کی آخرت کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. ان کو اپنے فرقے کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ غرض ہے کہ یہ رفع الیدین جب شروع کر دیا نا تو اب یہ اکیلا نہیں رہے گا اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ہمارا فرقہ سٹیک پہ لگ جائے گا. آپ نماز نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، آپ کو بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیں گے. چرسی پوڑری قسم کے لوگ جنہوں نے زندگی میں سوائے عید اور جمعے کی کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ بھی آ کے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے دین کی، ان کو الف بے بھی نہیں آتی ہوگی. تو اپنے ماں باپ کو بھی بتائیں کہ یہ ان ملوں سے دور رہیں، اور ان علماء کا جو نیگیٹو کریکٹر ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھیں تاکہ وہ ان کے اوپر اندھے بن کے نہ چلیں. انشاءاللہ جب نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوگی. اصل میں یہ لوگ ہیں جو دماغ خراب کرتے ہیں ماں باپ کا. ادروائز کس ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کرے؟ ماں باپ اس سچویشن میں جب پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے دماغ خراب کیا ہوتا ہے. اس کے لیے پیار محبت کے ساتھ میں نے یہ سارا طریقہ بتایا کہ آپ نے کیسے بات پہنچانی ہے. مجلس نمبر 50 آپ نے ان کے انٹرسٹ کی بات ان سے کرنی ہے اور پھر آگے بات چلانی ہے. نیکسٹ. ہاں جی، یہ مجلس نمبر 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. اور اس کو ایچ ڈی کوالٹی میں تو کم از کم تھام نیل کو ڈاؤن لوڈ کرنا تھا میرے بھائی، نہیں تو مجھ سے ای میل پہ منگوا لینا. جی علی بھائی کر لیں گے، جلدی سے بھجوا دوں گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال تھا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ ایک مجلس میں ڈیٹیل سے بول چکا ہوں نا آپ کے اس لائیو سیشن کے اندر، وہ بالکل جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا میرے بھائی، یہ جس طریقے سے یہ پریزنٹ کرتے ہیں یہ ایسا نہیں تھا. یہ جو معاملات ہیں بہت زیادہ گمبھیر ہیں. ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ بنو امیہ جو ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ تعداد میں تھے، 10,000 صحابہ کرام مدینہ شریف میں آلموسٹ موجود تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا وجہ تھی؟ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا. اور یہ جو روایت پیش کرتے ہیں انہوں نے داڑھی کھینچ لی، یہ کر لی اور وہ کر لی، یہ ساری تاریخی روایتیں ہیں. اور پھر یہ روایت بھی ان کا سہارا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آتا ہے کہ محمد بن ابی بکر وہاں سے چلے گئے تھے. آپ جب چلے گئے ہیں تو پیچھے کارروائی کس نے ڈالی ہے؟ آج کے اس جدید دور میں جب سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، آپ پھر بھی مجرم تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس زمانے میں آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ آپ نے کیسے گمان کر لیا کہ محمد بن بکر ان کو جانتے ہوں گے؟ وہ تو تب جانتے ہوں گے نا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو جوڈیشری میں تو یہ ہوتا ہے کہ گواہی وہ دے گا جو اپنی آنکھوں سے ایگزیکٹلی وہ سین دیکھ لے. تو وہ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا، تو یہ معاملہ ایسا نہیں تھا. نیکسٹ. جی علی بھائی انہی بھائی کا سوال تھا کہ آپ نے ملحد کے چینل پر کوئی کمنٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ آپ ان لوگوں کو ڈسکس میں نہیں ہے. وہ اگر اسپیسیفکلی بتا دیتے نا تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس بات کے اوپر ہوا تھا، کیا بات تھی. اور
باقی یہ میں اس چیز کے ساتھ تو قطعاً ایگری نہیں کرتا ہوں کہ کوئی اگر کسی قسم کا بھی، اب یہ آپ ملحد کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے بتائیں اگر ملحد اسلام دشمن ہے تو کیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ علماء کی اکثریت اسلام دشمن نہیں ہے؟ اور اس سے بڑی بات یہ جو بھائی بات کر رہے تھے، ان سے خود پوچھیں کہ اسلام کو زیادہ خطرہ ان لوگوں سے ہے جو اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، یا ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ان منافقین سے زیادہ ہے۔ تو میرے بھائی ہم تو ان کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی اچھی بات کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کوئی اچھی بات کی ہے تو اس اسپیسیفکلی اس بات کے اوپر کوئی تعریف کر دی ہے تو علیحدہ بات ہے، اور باقی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے اس کے اوپر کبھی ان کے کسی عمل کی تعریف کی ہوگی۔ اگر کوئی اس طرح کا کمنٹس ہوا ہوگا، ہمارا تو عموماً کمنٹس جو ہیں وہ میں نے اسپیسیفکلی جو بتائے ہیں وہ وہی ہے، ٹروتھ لورز کو سلام، جو بھی سچی بات کریں ہم جنرل کمنٹس کرتے ہیں، اس کو آپ اسپیسیفکلی اس طریقے سے نہ سمجھا کریں، ادروائز تو پھر ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے بتائیں کل کو تو اہل حدیث کہیں گے کہ بریلوی تو شرک کرتے ہیں، آپ نے بریلوی کی تعریف کیوں کر دی؟ ابھی بھی آج ایک بندے کی ای میل آئی، جی آپ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ آپ جو ہے نا وہ اشرف تھانوی صاحب کو بھی حکیم الامت کہا کریں، آپ محمود الحسن دیوبندی کو بھی شیخ الہند کہا کریں۔ میں نے کہا میرے بھائی اعلیٰ حضرت کا نام ہی اعلیٰ حضرت پڑ گیا ہوا ہے، ایکویلنٹ ٹو احمد بریلوی، ان کے اپنے ماننے والے بھی انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جبکہ دیوبندی اپنے اشرف تھانوی صاحب کو حکیم الامت نہیں کہتے ہیں، وہ تو علماء استعمال کرتے ہیں نا، عام جو دیوبندی ہے وہ تو ان کو تھانوی صاحب ہی کہتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا تو کوئی بہت بڑا ان کو درجہ مل گیا، ان کا نام ہے اعلیٰ حضرت، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی کام تو سارے لوگوں نے ڈالے ہیں، ہم اچھی بات کی تعریف کرتے ہیں اور غلط چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے، نبی علیہ السلام نے تو صحیح بخاری میں آتا ہے شیطان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کی ہے، تو آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے شیطان کے اوپر کیوں یہ کمنٹس کر دیے؟ جیسے ہی کہہ رہے ہیں فلاں چینل پہ کمنٹس ہو گئے، اچھی بات کی تو تصدیق ہو سکتی ہے نا۔ شیطان سے زیادہ کون بڑا ملحد ہے اس حوالے سے کہ اسلام دشمن ہے؟ وہ شیطان تو امام ہے نا تمام ملحدین کا، تو نبی علیہ السلام تو کہا کہ ہے جھوٹا تھا، بات سچی کی۔ اسی طریقے سے آج کا اگر کوئی ملحد جھوٹا ہے، غلط عقیدے کا ہے، بات ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ تو غیر علمی اپروچ ہے، جذباتی اپروچ ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں ان رویوں سے، میرے اسٹوڈنٹس کو تو کم از کم نکل جانا چاہیے۔ آپ اوپن مائنڈ رہیں، غلط بات کو غلط کہیں، اچھی بات کی تعریف کریں، اس سے پھر لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کئی ایک ویڈیوز میں آپ کو لائیو سیشن میں لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ ہمیں علی بھائی کی یہ بات اچھی لگی کہ یار جو بات بریلویوں کی اچھی تھی وہ کہتے تھے یہ بریلویوں کی بات ٹھیک ہے، جو دیوبندیوں کی ٹھیک تھی وہ کہتے تھے یہ ان کی ٹھیک ہے۔ یہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کرتے تھے۔ میں ایتھیسٹ کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ تو طے کروایا کہ انہوں نے روایتی دین کو چھوڑ کے ان جھوٹے خداؤں کی نفی تو کی ہے۔ اور یہ سیم بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کی ہے کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہے، کم از کم وہ تحقیق کے بعد لا الہ پہ پہنچے ہیں نا، کسی بابے کے آگے، قبر کے آگے تو نہیں جھکے ہوئے، اتنے بٹ دماغ تو نہیں ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں الا اللہ تک پہنچائیں، تو لاجیکلی تو بات کسی حد تک درست ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، لوگ ہماری ویڈیوز کے نیچے دیکھیں کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہو چکے تھے، دوبارہ اسلام کی طرف آئے۔ آپ کے لائیو سیشن میں لوگ آئے ہیں تو وہ ظاہر طریقے سے بات پہنچی ہے نا۔ تو اس لیے جذباتی نہ ہو، جتنی آپ ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھتے ہیں نا اتنے دوسرے بھی رکھتے ہوں گے۔ اب قادیانیوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں، کتنے سخت رویے سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں یار غلام احمد قادیانی دجال نے کبھی قادیانی رسول اللہ نہیں پڑھوایا، ہمیشہ اس نے کہا میں امتی نبی ہوں۔ کفر ہے۔ مجھے بتائیں جس نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، اپنے آپ کو امتی نبی کہا، وہ تو کافر بدترین۔ اور جنہوں نے ڈائریکٹلی اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا، اور ان کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ان کی بکواسیات کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا نرم گوشہ کیوں ہے؟ پھر آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں، آپ اینٹی قادیانی چل رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال ہو، ان کی طرف منسوب ہے باتیں۔ مطلب ویسے تو ان کو بھی یقین ہے کہ انہوں نے کہی ہیں، ہمیں بھی پتا ہے ساری دنیا کو، چلے ایک ٹان حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ وہ پرانے لوگ تھے، پتہ نہیں کہیں تھے کہ نہیں کہیں تھی، لیکن اشرف تھانی تو پرانے نہیں ہیں، ان کو تو مرے ہوئے بھی 100 سال بھی نہیں گزرے، بمشکل 70-80 سال گزرے ہیں، ان کے زمانے کے علماء نے بھی ان پہ گرفت کی ہے۔ تو پھر بھی ہم حسن زن رکھتے ہیں، اس ٹائم مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہو، تو باقیوں کے لیے بھی نرم رویہ رکھیں۔ دعوت اس کام سے نہیں ہوتی ہے، اس طریقے یہ ایٹیچیوڈ نہیں دعوت کا۔ نیکسٹ
جی علی بھائی. اچھا علی بھائی, ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ مرنے کے قریب جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو پہلے مرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو نظر, کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے, اس میں کون سا ایسا مولانا مسئلہ ہے؟ اسحاق کے بارے میں مولانا صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے ان کو میں نے نہیں سنا مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں. میں نے جو مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں جو کچھ سنا تھا میں نے تو بیان کر دیا تھا. باقی اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی ہوا ہو. وہ تو دیکھیں نا, سورہ حامیم السجدہ میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے رب, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, اس کے بعد انہوں نے استقامت اختیار کی تو دنیا کی زندگی میں بھی ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان کو تسلیاں دیتے ہیں. موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی عین ممکن ہے کہ فرشتوں کو ان کے رشتہ داروں کی شکل میں بھیجتا ہو جس کے ذریعے وہ مانوس ہو جاتے ہوں. تو یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی جھگڑا کرے. یہ پاسبلٹی ہے. موت کے وقت تو ظاہر ہے بندہ اینڈ ہے نا, اس کے بعد تو ہر پردہ اٹھ گیا نا, اب اس کا ریورسل تو دنیا میں ممکن نہیں ہے نا. تو اس وقت ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ بھی کسی کو تھوڑا وقت سے پہلے نظر آ جائے. تو یہ پاسبلٹی تو ہے. اس سے نکالنا کیا ہے, مطلب اس سے اگر کسی نے کوئی غلط رزلٹ نکالنا ہے تو رزلٹ ڈسکس کریں. اینڈ پاسبلٹی کیوں نہیں ہو سکتا. کئی لوگوں کو مرنے سے پہلے خواب میں اشارہ مل جاتا ہے, خواب میں رشتہ دار آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو آج سے 40-50 سال پہلے رو رو کے جنہوں نے مجھے خواب سنائے ہیں کہ میری اماں آئی سی ملین, میں ان چند دن دا ممانا, اللہ دا فضل ہے جناب, 40 سالوں مزید اور ہوتے گزار چکے ہیں. تو نکلا تو کچھ نہیں اس میں سے. تو پاسبلٹی ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. تو اس میں سے نکلتا تو کچھ نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میں عرب میں رہتا ہوں, عرب کنٹریز میں, تو وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں چاہے سنت یا نفل, تو کندھے پہ آ کے لوگ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ پیچھے جماعت بنا لیتے ہیں. تو اس طرح اقامت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کوئی نفل آگے پڑھ رہا ہو پیچھے فرض پڑھو اور اقامت بھی نہ کی ہو. ہاں اقامت دیکھیں, اقامت یا اذان یا نماز کے لیے سنت اعمال ہیں, وہ بھی جو ڈکلیئرڈ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس سے جماعت کے ہونے یا نہ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جماعت اپنی جگہ درست ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے. یعنی وہ اکیلے ہی جماعت کروا رہا ہے, ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. اب یہ جو اسپیسیفکلی کیس کہہ رہے ہیں نا, اس میں جماعت تو نہیں ہو رہی نا. ایک بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, تو وہ تو ابھی پڑھ رہا ہے نا جی. آپ پڑھتے ہوئے شامل ہوئے نا, زیرو سے اگر سٹارٹ کریں گے تو اقامت کہنی چاہیے. لیکن ایک آلریڈی ایک بندہ شروع کر چکا ہے, اس کے آپ تھپکی کر کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو چاہے وہ یعنی نفل پڑھنے والا ہے یا سنت پڑھنے والا ہے یا فرض پڑھنے والا, آپ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے جس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنی قوم کی جا کے امامت کیا کرتا تھا. حالانکہ انہوں نے نماز عشاء کی پڑھ لی ہوئی ہوتی تھی, پھر بھی جا کے امامت کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خود نماز پڑھ چکا ہو, نفل پڑھ رہا ہو, وہ فرض والے کی بھی جماعت کروا سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہے بنیادی حدیث جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے جو میں نے عرب ملکوں میں آبزرو کیا ہے اور اہل حدیث کی مساجد کے اندر پاکستان انڈیا میں, کہ لوگ مین جماعت کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ اپنی جماعت کو ٹیلر میڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بیچ میں پھر نہ ایک بدعت نما چیز شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بعض لوگ پھر دوسری جماعت کے اوپر پابندی بھی لگاتے ہیں. خصوصاً جو دیوبندی ہیں, بریلوی تو نہیں لگاتے, اہل حدیث بھی قائل ہیں دوسری جماعت کے, وہ اس طرح کی چیزوں کی پلی لیتے ہیں. حالانکہ اس کی پلی نہیں لینی چاہیے. تو اسی طریقے سے ہے کہ ناک میں مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں, اب مکھی کو اڑائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ہم بھی جس طرح ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو کہ بھئی لوگ بڑی جماعت کو ہی پکڑیں جو مین جماعت ہے. ہاں جس طرح یورپ امریکہ میں مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں, وہاں جماعتوں کے 2-3 ٹائم رکھے ہوتے ہیں. جمعے کا 1 بجے جمعہ ہو رہا ہوتا ہے, پھر اسی مسجد میں 1:30 بجے ہو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس وقت پڑھ لیتے ہیں. اس طرح ہمارے آفیسز میں بھی بعض اوقات نماز کی جگہ کم پڑ جاتی ہے, خصوصاً رمضان کے اندر مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں, تو پھر عموماً ظہر اثر کی 2 نمازیں آتی ہیں آفس کے اندر, تو وہ پھر 2 ٹائم رکھے ہوتے تھے. پھر بلکہ ہم اپنے قریبی لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یار آپ لوگوں نے نا نماز مین ٹائم جو 1 بجے اس میں نہیں پڑھنی, 1:30 والی جماعت سے پڑھنا ہے, تاکہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں جو پڑھتے ہی صرف بیچارے رمضان میں وہ نماز کے ساتھ شامل ہوں, ان کو تو کم از کم صبح کی نہ اٹھانی پڑے, وہ تو بڑے شوق سے آئے ہوئے ہوں گے. تو اس طرح پھر مینج ہو جاتا تھا. نیکسٹ. جی علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ جو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے مرنے والے کو, تو کیا اس کا جو عمل کر رہا ہے بندہ اس کو بھی ثواب ہوگا اس کا؟
ہاں کیوں نہیں ہوگا میرے بھائی, یہ کو پوچھنے والی بات ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے آپ دیکھ لیں میری ویڈیو, اس میں میں نے طریقے بھی بتائے ہیں. اس کو تو ہوگا نا, اس لیے ہوگا کہ وہ بندہ ذریعہ بنا ہے. قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں الگ رہو. اگر کسی کے نیکی کے کام میں مدد کرنے میں اتنا بڑا یعنی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, تو جو بندہ پیورلی اس کے لیے کچھ کر رہا ہے تو اس سے تو خود اس کا ثواب ہوگا. جس کے لیے کر رہا ہے اس کو تو ہوگا ہی ہوگا, اس کو بھی ہوگا. اور یہ میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے ایصال ثواب, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسٹرا آرڈنری چیز دی ہے. اس کو مادیت کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے کسی کی رہنمائی نیکی کے راستے کی طرف کی تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا, اور جو وہ چل رہے ہوں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اب میتھمیٹیکلی تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ بھئی میں آپ کو 100 روپے کا نوٹ دوں اور یعنی ثواب کے طور پہ کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں, اور 100 روپے کا نوٹ آپ کے پاس بھی آ جائے میرے پاس بھی آ جائے, اس کی تو فوٹو کاپی ہو نہیں سکتی. لیکن نیکی کی فوٹو کاپی ہوتی ہے. جتنے لوگوں تک نیکی کرتے ہیں وہ ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے, اور اس طریقے سے یہ اجر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اسی کو قرآن میں کہا گیا نا کہ ہم نیکی کو 700 گنا تک اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو کوئی بندہ یہ ٹینشن نہ لے کے, اگر اس نے باقی انہوں نے کہا قرآن پڑھ کے بخشنا, قرآن پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا, آپ نے صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا ہے. ماں باپ کو تو ویسے ہی آپ چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں, آپ کے نیک اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی مل رہا ہوتا ہے. آپ کو تو ثواب ملتا ہی ہے, ان کو بھی ملتا ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی, عورتوں کو کیا ملے گا؟ لیکن اس سوال کو کافی مذاق بھی آج کل علماء کی طرف سے بنایا جا رہا ہے. بعض جو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں اور اس طریقے سے ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہیں, ملحدین ہیں, وہ اس طرح کے سوالات کو اٹھاتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو علماء ہیں ان کا بھی کمپیٹنسی لیول ایسا ہے ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں. وہ ان کے ساتھ بنیادی بات ڈسکس کریں, اور وہ ہے ول آف گاڈ, اللہ کی مرضی. دیکھیں یہ پوری ڈاکٹرن ہے. پہلے میں آپ کو ڈاکٹرن سمجھاؤں گا, پھر آپ کو یہ پتا چلے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جب آپ یہ کلپ بنائیں گے یہ کلپ آپ کا سب سے اوپر جائے گا, جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کلپ بنا لیجئے گا بعد میں. ویسے تو ہمارا آلریڈی اپلوڈڈ ہے. اب علماء جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں نا, یعنی حوروں کا کنسیپٹ, اور میں یہ پہلے بتا دوں یہ حوروں کے حوالے سے جتنے یہ ہمارے وائزین چیزیں عجیب و غریب قسم کی بیان کر رہے ہیں نا, یہ قرآن و حدیث میں اس طرح لکھی نہیں ہوئی ہیں. کچھ چیزیں ہیں لیکن یہ جس طرح اسے رومانس بنا کر پیش کر رہے ہیں اور عجیب بعض اوقات بالکل ولگر قسم کی گفتگو کرتے ہیں. وہ انڈیا کے بھی ایک عالم دین تھے, وہ بھی حوروں کے بارے میں پتہ نہیں کیا, میری تو کمپیٹنسی نہیں ہے, میں ان باتوں کو جملوں کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ مجھے کسی نے دکھایا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ جب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے جائیں گی تو مطلب اسلام میں تو اس طریقے سے ڈسکشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسلام ایک شرم و حیا والا مذہب ہے, دین ہے. تو ول آف گاڈ کو پہلے تو ڈسکس کریں کہ ول آف گاڈ کریٹر کی ایک اپنی مرضی ہے, اس مرضی کو آپ کوئی چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ ول آف گاڈ ہے. اسی کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں آیا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. اب ول آف گاڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی آگے جنریشن چلنے کا ذریعہ میاں بیوی کو اور ان کے ازدواجی تعلق کو بنایا. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو تکلیف ہے ساری کی ساری وہ اس میں فیمیل پورشن جو ہے اس کو گزارنی پڑتی ہے. پریگنینسی کی تکلیف ہو, ڈیلیوری کی ہو, پھر پریگنینسی کے دوران بھی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ماں کا حق اتنا کیوں ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھاتی ہے اور اس تکلیف سے گزرتی ہے. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کوئی عورت ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جائے تو وہ شہید اللہ کے حضور لکھی جاتی ہے. اتنی زیادہ اجر. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق مخلوق میں کس کا ہے, میرے حسن اخلاق کی حقدار سب سے زیادہ مخلوق میں کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. پوچھا اس کے بعد, فرمایا تیری ماں. پوچھا اس کے بعد, فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. یعنی 4 اگر یعنی اس نے اخلاق کی بڑی کیٹیگریز بنائی جائے ان میں سے 3 درجے ماں کے ہیں اور 1 باپ کا. اب اس میں وہ جو لوگ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے یہاں تو پھر 3 درجے عورت اوپر چلے گی مرد سے, اس لیے کہ اس فیلڈ میں عورت جو ہے نا اس کو اللہ نے زیادہ مرتبہ دیا ہے.
لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت بالکل برابر ہیں. یہ دماغ میں سے نکال دیں کہ مرد جو ہے وہ سپیرین ہے عورتوں سے یا عورتیں سپیرین ہیں مردوں سے. ہاں جب ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے تو اس میں قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر. اور یہ بات آج انسانیت نے مان لی ہے. میں نے آج تک عورتوں کی کرکٹ ٹیم کا مردوں کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ مقابلہ نہیں دیکھا، نہ ہوگا قیامت تک. اولمپکس میں بھی مردوں کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے عورتوں کی الگ. کیوں؟ وہ مانتے ہیں کہ ان دونوں کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مرد و عورت اس حوالے سے برابر ہیں؟ جب خاندانی نظام وجود میں آتا ہے تو اس میں خاندان کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ نے مرد کو بنایا. اس کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز نہیں ہوتا، اس لیے طلاق کا اختیار بھی اسے دیا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ بدتمیزی کے ساتھ جب چاہے تو عورت کے اوپر اس کو اختیار کو استعمال کر لے. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بھی اللہ کی طرف یہ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں فرشتوں کو، حالانکہ عورت جو کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے اور جھگڑے کے وقت اپنی بات بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکتی. اب بعض وہ ایتھیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ دیکھیں جی فلاں عورت تو اتنی فلوئنٹلی بولتی ہے. یہ عموماً ایک جنرل بات ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جب کبھی مشکل وقت آتا ہے نا، عورت چاہے جتنی بھی دلیر ہو اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتی ہے. عورتوں کو رونا بالکل بچوں کی طرح فوراً آ جاتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں چند کانفیڈنٹ جو عورتیں دیکھی ہیں، ان میں سے ایک ہماری فارمر پرائم منسٹر تھیں بے نظیر بھٹو. اللہ نے ان کو کئی کوالٹیز سے نوازا تھا. باقی ایک اختلاف اپنی جگہ کسی کا ہو سکتا ہے. میری تو خود یعنی فوج کے اعلیٰ جو افسران ہیں ان سے بات ہوئی، میرا چونکہ تعلق بھی ایک ڈیفنس کے ساتھ ہے، تو وہ بتاتے ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھیں اور وہ کبھی میٹنگز کے لیے ہماری آتی تھیں تو باقی جو پرائم منسٹر تھے ان کو تو ہم بالکل لائٹ لیتے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو جب آتی تھی ہم پوری تیاری کر کے بیٹھتے تھے. اس کے باوجود میٹنگ کے اینڈ پہ وہ کہتی تھی جینٹل مین فلاں نمبر سلائیڈ نکالو، اس میں تمہاری یہ سپیلنگ کی مسٹیکس ہیں، اس کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ نہیں بن رہا. وہ کہتے ہیں ہم اتنی تیاری کر کے بھی نا اینڈ پہ وہ کہیں نہ کہیں پکڑ لیتی تھی. کانفیڈنس لیول بھی آپ کو ان کا پتہ ہے کتنا تھا. اس کے باوجود جیو پہ ایک پروگرام لگتا تھا جواب دے، جس میں ان سے جب افتخار صاحب نے پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ میں سے، انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ پرائم منسٹر تھیں، آپ کے دور کے اندر آپ کے بھائی کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انہوں نے ایمفسائز کیا تو انہوں نے اپنا کالر مائک اتار دیا اور وہ وہاں پہ سب کے سامنے رونا شروع ہو گئی. ان کو اپنے آنسوؤں پہ بھی قابو نہیں آ رہا تھا. اتنی مضبوط آئرن لیڈی تھی. لیکن دیکھیں وہ جھگڑے کے وقت بعد وہ بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکی. آپ دیکھیں بڑی بڑی کانفیڈنٹ عورتیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلٹ ان اس کے اندر ایک کمزوری رکھی ہے. اور جس طرح مردوں کے اندر کئی مردوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، مرد جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا بڑی دیر سے ہوتا ہے، عورت کا فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے خاندان میں بہرحال ایک اسسٹنٹ کے طور پہ وقت گزارنا ہوتا ہے. تو بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، بعض مقامات کے اوپر عورتوں کو فوقیت دی ہے. یہ آپ ڈاکٹرن پہلے سمجھیں کہ ول آف گاڈ کیا ہے. کل کو کوئی ایتھیسٹ یہ کہے کہ جی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت، تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے انٹلیکچوئل مل کے، سارے جینیس اسکالر مل کے اس کا کیا جواب دو گے؟ آپ بتاؤ. جو ہر چیز کو کہتے ہیں جی ہم تو لاجیکلی یہ بات کریں گے، تو اس کی کیا بات کریں گے؟ اس کی بات یہی کریں گے کہ ول آف گاڈ ہے. اللہ نے مرد کو اس طرح بنایا، عورت کو اس طرح بنایا. اب اگلے سٹیپ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی رول ماڈل کے طور پر مردوں کے لیے جو عورتوں کے ساتھ اٹریکشن ہے اس کا ذکر کیا کہ جی یہ ہوگا جنت میں. اچھا، اب آپ میں سے کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ جی مجھے جو اونٹ ہے نا یہ بڑا پسند ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں اونٹ بن کے زندگی گزاروں. ہو سکتی ہے نا خواہش کسی کی. تو پھر اس کا جواب کیا کوئی دے گا؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ملے گا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم خواہش کرو گے، انلمیٹڈ. تو ٹھیک ہے، اللہ تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہے. جنت میں جاؤ گے اونٹ بن جاؤ، ٹھیک ہے، اونٹ بن کے زندگی گزارو. اچھا، اسی طریقے سے ایک عورت کہتی ہے جی مجھے جنت میں جس طرح مردوں کے لیے ہو رہے ہیں مجھے کیا ملے گا؟ تو اسے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کی ول آف گاڈ یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ دو الگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ول سے، اس کی کریشن ہے، وہ کریٹر ہے، وہ پلانر ہے، یہ دو الگ سے اللہ تعالیٰ نے جینڈر بنائے ہیں. تمہیں اگر یہ خواہش ہے نا کہ یہ یوں ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش پوری کر دے گا.
تمہیں اللہ تعالیٰ مرد بنا دے گا, اس کے بعد جتنی حوریں تمہیں چاہیے وہ مل جائیں گی. اب اگر وہ یہ کہنا کہ مجھے عورت رہتے ہوئے یہ چاہیے, تو اب یہ ول آف گاڈ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں, کیونکہ ول آف, کل کو تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی مجھے یہ 2 آنکھیں پسند نہیں ہیں, جنت میں 1 آنکھ سینٹر میں ہونی چاہیے. تو یہ آپ کی خواہش تو پوری کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مرد کی شکل تو نہیں ہوگی یا عورت کی شکل تو نہیں ہوگی, کوئی اور شکل ہی ہوگی. یعنی آپ دجال کی شکل بنوانا چاہتے ہیں, خیر اس کی بھی یہاں پہ نہیں ہوگی, اس کی ایک ہوگی اور ایک جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہوگی. تو ول آف گاڈ یہ. تو جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے آپ اس کو یہی کہیں کہ جی ہاں, عورت بھی جو چاہے گی نا اللہ کی ڈومین کے اندر اندر جو اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے وہ اسے جنت میں ملے گا, لیکن اس طریقے سے ملے گا جیسے اللہ چاہے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے فلاں شخصیت کے ساتھ بڑی عقیدت ہے, کسی مرد کی یا عورت کی, تو میں جنت میں اس کے ساتھ شادی کر لوں, تو یہ آپ کی خالی مرضی سے تو نہیں ہوگا نا, اللہ تعالیٰ یہ زبردستی کو کام کروائے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجات تو رکھے میں اپنی جگہ پہ. تو اس طرح کے سوالات کے جواب میں یہ کہا کریں کہ جی ہاں جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا, لیکن اس ڈومین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی میں آپ کے لیے مقرر کی ہوئی ہے. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جی میں عورت رہتے ہوئے یہ کروں گی, تو یہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی جو ول ہے جو اس نے اپنی کریشن کی ہوئی ہے اس میں اس پلان کو پسند نہیں فرمایا ہوا, اس کا پلان دوسرا ہے. البتہ یہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مرد بنا دے اور آپ کو حوریں دے دے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, پھر آخری بات اس میں یاد رکھیے گا, یہاں تو لوگ خواہشات کی بات کرتے ہیں نا, سیکس تو ایک جذبہ ہے نا, ہر شخص کے لیے یہ اعلیٰ درجے کا جذبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹریکٹیو ہے, وہ قرآن میں بھی پہلے نمبر پہ آیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. فرائڈ نے تو بہت بعد میں کہا کہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے, لیکن یہ ایک ہے. لیکن آپ کئی لوگ دیکھیں گے کہ ان کا پیشن جو ہے نا وہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے. مثلا آپ عورتوں کو دیکھیں گے, بعض تو معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے, لیکن بعض جینولی بھی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کے پیچھے دوسری شادی نہیں کرتی اگر ان کا خاوند فوت ہو جائے یا طلاق دے دے. ان کو اپنی اولاد میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے, وہ ان کے لیے اتنا پیشن ہوتا ہے کہ اس میں وہ زندگی گزار دیتی ہے. آپ نے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے. بعض لوگوں کے لیے اپنی گیم, کھیل جو کھیلتے ہیں وہ اتنا بڑا پیشن ہوتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے پوری زندگی. ہر شخص کے لیے پیشن ڈفرنٹ ہے. آپ ہمارے پولیٹیشینز کو دیکھیں, ان کا ایک ہی پیشن ہے کہ ہم کسی کے پرائم منسٹر بن جائیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہر چیز سے بڑھ کے اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب چلیں کوشش کر کے بن بھی گئے. تو ہر بندے کے لیے پیشن ڈفرنٹ ہے. ایک میتھمیٹیشین کے لیے پیشن ڈفرنٹ ہے, اس کے لیے میتھ کے ایشوز جو ہے نا, اس کو جب لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ آ جاتی ہے الجبرا میں, اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے شاید آپ کو اس دوسری چیز میں محسوس نہ ہوتی ہو. یہ تو ایک سائنٹسٹ کی خوشی وہی محسوس کر سکتا ہے نا. اسی طریقے سے اگر کوئی جیولوجی کی فیلڈ کا بندہ ہے, اسٹرونومی کی فیلڈ کا بندہ ہے, اس کے وہ ایشوز اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو جنت میں اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ چیز اٹریکشن کا باعث ہو. اور سب سے بڑھ کر جنت میں جو اٹریکشن کا باعث ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا دیدار نصیب فرمائے. اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے, آمین. تو یہ وہاں جا کے ہر بندے کا معاملہ بالکل, کئی لوگ ہیں ان کو گاڑیاں جو ہے نا وہ نئی سے نئی گاڑی لینے کا بہت شوق ہوتا ہے, بعض لوگوں کو مکان اچھے اس کا شوق ہوتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے شوق ہوتے ہیں. میں کسی کے ساتھ اس معاملے میں ایگری نہیں کرتا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی جذبہ ہے اور سب کچھ جس کے گرد گھوم رہا ہے. یہ تمام جذبوں میں سے ایک جذبہ ہے. یعنی اگر مجھ سے آپ پرسنلی پوچھیں تو میرے لیے جو دعوت کا کام ہے نا, میرا جو یہ پیشن ہے نا, مجھے اس سے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے. اس لیے تو میں اتنی ہمت دکھا کے سارے کام کر لیتا ہوں. میرے لیے یہ سب سے بڑی اٹریکشن ہے. اور اسی لیے شاید میں ان لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جس نے دین کا کام کرنا ہے نا آج کے دور کے اندر پوری کنسنٹریشن کے ساتھ, تو میرے بھائی وہ زیادہ سے زیادہ ایک شادی کرے. یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ایک شادی تو ضرور کرنی ہے, ادروائز اتنی شادیوں کے ساتھ وہ پھر اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر لے مرزانہ طور پہ الگ بات, بہرحال ہماری تو مطلب جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے. تو ہمارا پیشن یہ ہے. اس طرح ہر بندے کے ڈفرنٹ پیشن. آپ لوگوں کو ملے تو آپ کو پتا چلے گا کئی لوگوں کے اتنے عجیب و غریب پیشن ہوتے ہیں. خصوصاً آپ گوروں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا
تو وہاں تو لوگوں نے, کسی نے کروکوڈائل کے اوپر 40 سال لگا دیے ہیں, کسی نے 50 سال ایلیفینٹس کے اوپر لگا دیے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اسی طریقے سے کسی لیبارٹری کے اندر اس کا وہ پیشن ہے, اس نے ویکسین دریافت کرنے کے اوپر سارا پیشن اس کے اوپر ہے. تو یہ ایک جذبہ ہے جس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. پھر مولوی بھی, مجھے حیرانگی ہوتی ہے, ان پڑھ قسم کے مولوی اتنے انٹلیکچوئل لوگوں کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, اور یقین کریں بعض اوقات تو مجھے شرم آتی ہے کہ وہ سوال جو پوچھ رہا ہوتا ہے نا, مولوی کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ پوچھ رہا کیا ہے اس وقت, جواب اس نے کیا دینا ہے آگے سے. تو اس لیے خدا کے لیے اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں نا, وہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا کریں, وہ آپ کو پھر بتائیں. دین, اللہ کا پلان, یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے, آپ کو اس ڈاکٹرن کو سمجھنا ہے. ادروائز لاجیکلی میں نے تو چیلنج کیا ہے کہ ایتھیسٹ یا ملحدین یا سیکولر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سب سے آئیڈیل نظام یہ ہو سکتا ہے, تو یہ زمین و آسمان کے سارے ملحدین مل کے وہ ایک نظام بنا کے لے آئیں کہ جی یہ سب سے بیسٹ پلان تھا, گاڈ سے بھی بہتر ہے. میں اس کے اندر بھی انشاءاللہ بینگ این انٹلیکچوئل لاجیکلی آپ کو کئی ایک فالٹ نکال کے بتا دوں گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی اسی پہ ڈیسائیڈ کریں گے نا. اور دنیا کو جب تک آخرت کے ساتھ آپ نہیں جوڑیں گے نا, تو آپ کو یہ پلان سمجھ نہیں آئے گا. دنیا میں جو ظلم کا نظام ہے, دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, حقوق سلب ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کیا قصور تھا, اتنا چھوٹا بچہ مر گیا, اس فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کو انصاف نہیں ملا, وہ پوری زندگی جیل میں ناحق اس نے کاٹی. تو واقعی یقیناً یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن جب اسے آپ آخرت کے ساتھ جوڑیں نا, کہ جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کو آخرت میں کیا ملے گا, تو پھر یہ اللہ کا پورا پلان مکمل ہوتا ہے. صرف دنیا کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ جو دعوے کر رہے ہیں وہ کسی حد تک درست ہیں, لیکن اسلام نے ایک پورا پیکج دیا ہوا ہے. اور یہ پوری, میں اب اس پہ 1 گھنٹہ اور بولوں گا, لیکن وہ پھر آپ کا کلپ نہیں بننا, وہ پوری ایک فلم بن جانی ہے. اس لیے میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ آپ کو نا ول آف گاڈ کے سمجھ آئے. جب تک آپ ول آف گاڈ کو نہیں سمجھتے اس وقت تک آگے آپ چل نہیں سکتے. اور ول آف گاڈ سے بھی پہلے جو لوگ گاڈ کو مانتے ہی نہیں ہے نا, ان سے ہم یہ لاجیکلی باقی سوالوں کے جواب بھی ان کو نہیں دیں گے جب تک ہم یہ منوا نہ لیں کہ خدا ہے. اگر خدا ہے تو باقی سارے سوالات کو پھر اسی طریقے سے سمجھنا ہوگا. جب آپ بنیادی سوال کو حل نہیں کریں گے آپ آگے جا ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. اب ایوولوشن والے بھی آپ دیکھیں, وہ سٹارٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ ہوا, ہم کہتے ہیں جی بنیادی سوال یہ ہے کہ پہلا جو خلیہ تھا, پہلا سیل تھا, وہ کہاں سے آیا. وہ کہتے ہیں جی اس کو تو ہم نے ٹاپک بنانا ہی نہیں ہے, وہ آ گیا اس طریقے سے, آگے کام اس طریقے سے چلا. بھئی یہ اسی میں تو قیامت مضمر ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی. اس کے اوپر میری آپ ویڈیوز دیکھ لیں, اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. اور یہ پچھلے دنوں بھی ہدایہ پورٹل کے اوپر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ویڈیو ہے, اور اس میں جو ہے وہ نیشنل جغرافک اور باقی ڈاکومنٹریز سے انہوں نے پیچھے سے اس کے ویڈیوز بھی چلائی ہیں, فرام کریشن ٹو کریٹر. وہ آپ ویڈیو دیکھیں. تو جب خدا کا تعارف ہوگا تو پھر یہ آپ دیکھیں, اگر آپ کو خدا کا تعارف ہو جائے پھر یہ سوال بے معنی ہو جائے گا کہ مرد پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں نہیں گزرتا. کل کو کوئی عورت یہ جب سوال کرے گی تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو پھر مرد بھی ایک سوال کریں گے کہ مرد جس تکلیف سے گزر رہا ہے کہ وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے اور عورت آرام سے گھر میں رہتی ہے, گھر کے کام کاج کرتی ہے, اس تکلیف سے جو میں گزر ہوں یہ کیوں نہیں گزرتی؟ بھائی تجھے اللہ نے وہ ڈومین دی, تجھے وہ دی, دونوں مل کے خاندان کو مکمل کر رہے ہیں. آنکھ ناک کو گلا نہیں کر سکتا کہ جی تو دیکھ تو نہیں سکتا, ورنہ پھر ناک کہے گا کہ آنکھ تو سونگ تو نہیں سکتی. اور زبان اگر آنکھ کو کہے کہ میں تھوڑی سی مرچیں رکھتا ہوں تیرے اوپر تو پھر تجھے پتا چلے گا. تو یہ تو نہیں ہوگا نا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مل کے پورا ایک خاندانی نظام بنایا ہے. اس کو اسی طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. اور غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی, کہ اگر آسمان سے جو ہے نا وہ بنے بنائے بڑی عمر کے انسان اترتے ہیں نا معجزانہ طور پہ, تو پھر واقعی آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں درست ہے, لیکن انسان کے بچے کو اللہ نے بلی کے بچے سے بھی کمزور بنایا. بلی کے بچے کو بھی آپ ایک ٹیبل کے اوپر رکھ دیں وہ نیچے نہیں گرتا. انسان کا بچہ یعنی مہینوں کا کہ سال ڈیڑھ کا بھی ہو, اس بیچارے کو نہیں پتا چلتا, وہ نیچے گر جاتا ہے. اور 4-5 سال تک تو محتاج رہتا ہے اپنے ماں باپ کا, اور شروع میں تو بالکل محتاج ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دیا ہے کہ ماں باپ کا اللہ نے اس کے اوپر حق رکھ دیا ہے. تو ایک خاندانی نظام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو جب خاندانی نظام چاہتا ہے نا
تو خاندانی نظام میاں بیوی کے تعلق سے ہی وجود میں آئے گا, فری سیکس سے نہیں آئے گا, ورنہ نہ عورت اون کرے گی بچے کو, نہ مرد اون کرے گا. خاندانی نظام ہماری جبلت میں, فطرت میں شامل ہے. اب دیکھ لیں یورپ امریکہ میں ٹوٹ گیا نا خاندانی نظام, اس لیے آپ کو وہ جناب وہاں پہ نیشنلٹی آفرز کر رہے ہیں, اور آپ وہ دیکھیں ان کا وہ برتھ ریٹ بھی نیگیٹو میں جانا شروع ہو گیا. کن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ اس قسم کی تکلیف سے یہاں نہیں گزر رہے. تو لاجیکلی آپ کو چیزوں کو دیکھنا. ہاں جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ آخری کوشچن ہے, وہ پوچھتے تھے بریلوی مسجد میں نا اکثر جب اقامت ہوتی ہے تو وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا حی علی الفلاح پہ. ویڈیو ریکارڈ ہے کہ جی دیکھیں اس میں جو مضبوط رائے ہے وہ ہے قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہونا ہے. جامع ترمذی میں 592 نمبر روایت موجود ہے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے, اور میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. ایون اہل حدیث کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس مسئلے میں, تو اہل حدیث کے اپنے اسکالر جو ہیں شیخ زبیر علی زئی, انہوں نے جو الحدیث رسالہ نکلتا تھا اس میں 85 نمبر کے اوپر رسالہ ہے جو, اس میں اس کے اوپر پوری تفصیلی بحث کی ہے. اور اس پہ یہ بہانہ بعض اہل حدیث اور دیوبند کی طرف سے لگانا کہ جی ہم صفیں پہلے اس لیے سیدھی کرواتے ہیں تاکہ ورنہ تو لوگ صف سیدھی نہیں کرتے, تو ان کو بتائیں کہ میرے بھائی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اقامت کے بعد صفوں میں چل کے صفوں کو سیدھا فرماتے تھے. آپ تو خود یہ بدعت کر رہے ہیں کہ آپ اقامت سے پہلے صفیں بنوانا شروع کر رہے ہیں. صف تو آپ نے چیک کرنی ہے اقامت کے مکمل ہونے کے بعد امام نے صفوں میں چل کر, اور جب وہ انشور کر لے کہ صف سیدھی ہو گئی ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جماعت شروع کرواتے تھے. تو یہ آپ کا بہانہ ہی غلط ہے کہ جی لوگ اگر قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے تو جماعت شروع ہو جائے گی. جماعت ہی آپ غلط شروع کروا رہے ہیں. ہماری اکیڈمی میں دیکھیں جو ہم لوگ جب میں اوپنلی نماز پڑھاتا تھا, یا اب بھی ہمارے ٹیم ممبر جو 30-40 پڑھتے ہیں, تو سب لوگ قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. شیعہ بھی قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہوتے ہیں, بریلوی بھی آلموسٹ اس کے قریب ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں. جو بند اور حدیث سے پوچھیں یہ آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے, اور بہانے پھر آپ لیم ایکسکیوزز رکھتے ہیں, وہ بھی درست نہیں ہے. کہ صف سیدھی کرانی, صف تو سیدھی کرانی ہی ہوتی ہے اقامت کے بعد صفوں میں چل کے. اور آپ کو پتا ہے جب میں اوپنلی نماز پڑھاتا تھا سینکڑوں لوگ تھے, میں پوری تسلی کرتا تھا, 5-6 منٹ لگ جاتے تھے, صف سیدھی ہوتی تھی تو نماز شروع کرواتا تھا. یہ سنت ہے, یہ وہ سنت ہے جو سب سے آلموسٹ اٹھ چکی ہے. اہل حدیث کا ایک آف شوٹ ہے جماعت المسلمین والے, وہ اس سنت کا اہتمام اب بھی کرتے ہیں. باقی تو میں نے اہل حدیث میں بھی دیکھا ہے کہ اب ان چیزوں کا اہتمام جو ہے نا وہ چھوڑ دیا انہوں نے. ایک اور بھائی نے میرے لیے سوال کیا تھا کہ امام جو ہے بڑا تیزی سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ٹائم نہیں دیتا. میرے بھائی جتنی آیات بھی پڑھ جائیں نا بس اتنی پڑھ لیں, وہ کافی ہے. اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا, آپ کی نماز ہو جائے گی, بے فکر رہیں آپ. انشاءاللہ ایک گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا. صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے کہ اے ابو ہریرہ ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. اور 695 نمبر حدیث بخاری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے امام ہیں اور مسجد میں فتنے کے امام کا قبضہ ہے, وہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں, تو انہوں نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں الگ رہو. اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھ دیا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور یہاں جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک سنگل حدیث نہیں ہے نماز کے بارے میں کہ فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. چیلنج ہے میرا, قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. حدیث یہ سب مولویوں کے فتوے ہیں, اماموں کے فتوے ہیں. فتویٰ آتے ہی اس وقت ہے جب قرآن و سنت میں کوئی بات موجود نہ ہو. میرے بھائی اتنی امپورٹنٹ بات اللہ کے نبی اپنی امت کو بتائے بغیر کیسے چلے گئے؟ بتا کے گئے ہیں. صحیح بخاری 694 695 سن کبرا البیہقی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے, ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. حالانکہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ خوارج کو کہتے تھے یہ بدترین مخلوق ہے کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر یعنی صحابہ پر لگاتے ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم نماز کے پیچھے پڑھیں گے, اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے. تو اس چیز کو سمجھیں, میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ. بریلوی یہی رو رہے ہیں کہ امام کعبہ گستاخ رسول ہے, نجدی ہے, ہماری نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں. تو کس کی بات مانیں گے آپ؟ قرآن و سنت کی بات کو مانیں. ٹھیک ہو گیا جی.